بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور میں ہوں ریاض بلوچ۔ آج ملک میں ایک عجیب کیفیت تھی، بہت بڑی خبر ہے۔ آج پہلی بار پنجاب پولیس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور یہ کارنامہ تاریخی کارنامہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وہ کیا کارنامہ ہے۔ آج راولپنڈی پولیس نے قومی اسمبلی، سینٹ اور پنجاب اسمبلی کے قائد حزب اختلاف، ان تینوں کو اکٹھے جو ہے وہ گرفتار کر لیا اور ان کے ساتھ اسد کیسر بھی، سابق جو اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے، ان کو بھی حراست میں لے لیا۔ یہ آج کی بڑی خبر تھی۔ یہ ہوا ایسے کہ اڈیالہ جیل کے باہر یہ سب جب پہنچے عمران خان سے ملنے کے لیے، اسد کیسر صاحب اور شبلی فراز صاحب یہ سینٹ میں قید حزب اختلاف ہیں، اور عمر ایوب صاحب یہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں، اور اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا بھی ساتھ تھے، اور احمد بچر صاحب یہ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں۔ یہ جب وہاں پر پہنچے عمران خان سے ملنے کے لیے تو ان کو ملنے کی اجازت تو نہیں دی گئی، لیکن ساتھ ہی وہاں راولپنڈی پولیس نے ان کو باقاعدہ طور پر گرفتار کیا، اور اسد کیسر نے جو ہی رہائی ہوئی ان کی، انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ ان کو سب کو گھسیٹ کر پولیس کی وین میں ڈالا گیا اور اس کے بعد وہاں چوکی میں محبوس رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز پر کارروائی کریں گے، اور کہا کہ پہلے اسمبلی پر حملہ ہوا، پولیس نے حملہ کیا اس سے قبل، اور اب یہ سارا کچھ تو یہ ایوان کا توہین ہے، اور جو منتخب پارلیمنٹیرین ہیں ان کی توہین ہے۔ یہ آج کی خبر تھی، پنجاب پولیس کا بڑا کارنامہ تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسری جو خبر ہے وہ بھی کسی بم سے کم نہیں ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ 27 لاکھ پاکستانیوں کا ریکارڈ وہ نادرا سے چوری ہو گیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، اور یہ میری خبر نہیں ہے، یہ خبر قومی اسمبلی کمیٹی برائے داخلہ کا جو آج اجلاس ہوا ہے اس میں اس بات کا نہ صرف انکشاف ہوا ہے بلکہ اعتراف بھی ہوا ہے۔ ہوا یوں ہے کہ آج راجہ خرم نواز صاحب کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس ہوا، جس میں چیئرمین نادرا نے بھی شرکت کی اور انہوں نے کمیٹی کو بریفنگ دی، اور یہاں پر یہ انکشاف ہوا کہ 27 لاکھ پاکستانیوں کا جو ریکارڈ تھا، جو نادرا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، وہ چوری ہونے کا وہ انکشاف ہوا، اور یہ بتایا گیا کہ نادرا میں کئی ایسی اسامیاں اور تعیناتیاں کی گئیں جن کا باقاعدہ اشتہار تک نہیں دیا گیا، اور بہت سے ایسے افسران بھی یہاں پر وہ تعینات ہوئے جنہوں نے اپنی مطلوبہ ڈگریاں وہ اپنی ملازمت کے دوران وہ پوری کی۔ تو یہ بتایا گیا، اور یہ بڑی شرم کی بات ہے اور بڑی شاکنگ نیوز ہے، یہ بڑی آج کی بریکنگ نیوز ہے۔ اور چیئرمین نے یہ بتایا کہ ہمارا جو کل بجٹ ہے وہ 57 بلین ہے، اور اس میں سے 87% وہ تنخواہوں میں جاتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس اضافی وہ وینز ہیں، اور ہم مزید 80 وینز بھی لینا چاہتے ہیں، سیٹلائٹ سے جو منسلک ہے وہ 90 کے قریب وینز ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، ساری چیزیں آپ بڑی بہترین سروسز دے رہے ہیں۔ آپ 2 جگہوں پہ صرف چلے جائیں، کسی بھی پاکستان کے شہر میں، نادرا کے دفتر چلے جائیں یا پاسپورٹ آفس چلے جائیں، یقین کریں آپ کو کبھی بھی لائن وہاں ختم ہوتی نہیں ملے گی۔ سارا دن صبح سے شام ہزاروں لوگ انتظار اور قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہی ختم نہیں ہو رہا، اور اس کے باوجود اتنا حساس قسم کا ادارہ، اور وہاں سے 27 لاکھ پاکستانیوں کا ریکارڈ چوری ہو جائے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس پر کارروائی کس نے کرنی ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، اور یہ ملک کس طرح سے یہ چلا رہے ہیں، اور یہ کب سے ہو رہا ہے، اور کیوں ہو رہا ہے، اور کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ لوگ کب شکنجے میں آئیں گے۔ اب ہمارے پاس جو اگلی خبر ہے وہ بھی آج تقریباً شاکنگ نیوز ہے میرے پاس۔ میں عمران خان صاحب کے حوالے سے آج میرے پاس ایک نیوز تھی، لیکن میں نے اسے مس کیا ہے کہ روز ہم ایک ہی بات اٹھائی رکھیں یا شہد لنڈ کو اٹھائی رکھیں۔ ویسے شہد لنڈ کی صبح 13 تاریخ ہے، اس کی کل خوانی ہے، دیکھیں وہاں پہ کیا بنتا ہے، کچا کے کرمنلز اکٹھے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے،
या कोई भी नहीं आता, या सिर्फ वही कबीला जो है उसकी करता है, ये कल की बात है। आज जो हमारे पास तीसरी खबर आई है वो आई है टिक टॉकर मनाहल मलिक के हवाले से, और दूसरे टिक टॉकर हैं इनके साथ एसके, इनके साथी हैं। इनकी आपको पता है कि पिछले दिनों एक काबिल एतराज जो है वीडियो, बल्कि वीडियोस क्लिप्स जो है वो वायरल हुए थे, और वो काफ़ी सारे फिर फैल गए। तो उसके मुताबिक ये है कि मुल्क के माहिर जो कानूनदान हैं और जाने माने जो है हमारे चेहरे, हमारे दोस्त अजीजुल्लाह खान, ये साबिक रिटायर्ड डीएसपी हैं, इन्होंने जो है एक रिट पिटीशन दायर की है सेशन कोर्ट में 22A की, और उन्होंने इन दोनों को इसमें मुल्जिम बनाया है, मनाहिल खान को, मनाहिल मलिक को और एसके को, दोनों को जो टिक टॉकर हैं इनको मुल्जिम बनाते हुए कहा है कि जो सोशल मीडिया पर ये जो वायरल हुए हैं बेहियाई के क्लिप्स, ये इन्होंने खुद कराए हैं, और इससे माशरे में बेराह रवी जो है वो बेहियाई जो है वो फैली है, और ये इन्होंने सिर्फ अपनी शोहरत के लिए जो है वो सब कुछ किया है, और लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं। तो इसमें इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, और इस पर सेशन जज लाहौर ने जो है बाकायदा जो है नोटिस भी जारी कर दिया, और हो सकता है इस पर कार्रवाई भी हो जाए और इन पर मुकदमा भी दर्ज हो जाए। अब हम अगली अपनी खबर की जानिब चलते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम, इन्होंने जनेवा में हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज साहिबा, मरियम सफदर साहिबा, इनके साथ एक गुफ्तगू की है मीडिया के साथ मुख्तसर। पहले ये वीडियो आप देखें, फिर हम इस पर गुफ्तगू करते हैं। उस बदतमीजी के कल्चर को उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया, और आज ऑपोजिशन में तो उससे भी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले भी प्रमोट करते रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी, बदकिस्मती है। ये गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। एहतजाज, भाई अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो। इस तरह से नौजवान लड़के छोटे छोटे जो हैं उनको लगा दिया है कि गाड़ियों को ताकुब करो, गाड़ियों के पीछे भागो, और जाके गंदे गंदे नारे लगाओ, और जाके लोगों की पगड़ियां उछालो। बदतमीजी का कल्चर शुरू किया उन्होंने, बदतमीजी, बदतहजीबी का। तो ये तो हमारा ना दीन सिखाता है, ना मजहब सिखाता है, ना इस्लाम ये बात सिखाता है, ना कुरान सिखाता है। आपने ये वीडियो देख ली, इसमें यही कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब के अब असेंबली में और उसके बाद जो है ओवरसीज में बदतमीजी का कल्चर जो है वो प्रमोट हुआ है, और ये सिर्फ एक शख्स ने किया है जिसका नाम इमरान खान है, और इनकी पीटीआई जो है ये लोगों की गाड़ियों के पीछे भागते हैं, अंडे और टमाटर डालते हैं, लोगों की वीडियोस बनाते हैं और बदतमीजी और बदतहजीबी करते हैं। ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, कुरान इसकी इजाज़त नहीं देता। ये जनेवा में जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों से शिकवा कर रहे थे। एक बात मैं यहाँ पर कहूँगा, मियाँ साहब आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ और सियासतदानों में आप मेरे पसंदीदा सियासतदान हैं। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं ये वहाँ कमाते हैं, और जब ये खुशहाल होते हैं तो अपने मुल्क में पाकिस्तान में आ जाते हैं। और आप लोग, आपसे मुराद तमाम सियासतदान, जितने भी आप सियासतदान हैं पाकिस्तान बनने से अब तक, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, उसका ताल्लुक नून से हो, पीटीआई से हो, पीपीपी से हो, किसी से भी हो, आप लोग जब खुशहाल होते हैं, इस मुल्क को लूटते हैं, इस मुल्क के अवाम का टैक्स का पैसा चोरी करते हैं, कमीशन लेते हैं, करप्शन करते हैं, खुशहाल होने के बाद आप पाकिस्तान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इन हालात में जब पंजाब के अवाम शदीद समोग में जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं, और हमारी जो वज़ीर आला साहिबा हैं वो जनेवा में फिर रही हैं आराम से, यहाँ पर कोई अवाम का पुरसान हाल नहीं। आज भी एक लेटर निकला है जिसमें पंजाब के 4 डिवीज़नों में शदीद समोग के बाद जो है स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, और दफातर में भी हाजिरी जो है 50% बना दी गई है। हमें उम्मीद है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो जल्द पाकिस्तान वापस आएंगी और आकर इस सूरत हाल को कंट्रोल करेंगी और इसके लिए इकदामात करेंगी। अब हमारे पास अगली खबर भी बड़ी दिलचस्प है। पाकिस्तान में जो कल्चर पैदा हो चुका है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, अभी मैंने आपको बताया कि नादरा में कुछ ऐसे ही असामियां भी जो है वो पुर की गई
جن کے پاس مطلوبہ ڈگری ہی نہیں تھی اور ملازمت کے دوران انہوں نے اپنی ڈگریاں پوری کی. لیکن یہاں پر راولپنڈی میں ایک آصف ناڑے والا، ناڑا آپ جانتے ہیں نا، جو ناڑا ہوتا ہے جو شلوار میں ڈلتا ہے، ناڑے بیچنے والا ایک آصف ہے. اس کی آپ دیکھیں کہ ایک فارن سیاح کے ساتھ یہ انگلش میں کس طرح سے گفتگو کر رہا ہے، اور اس کی تعلیم کیا ہوگی. یہ چیک کریں ویڈیو. How are you, sir? Very well. Please, I want to question discount. The price really good. You like to discount the price too good, my dear. What are you selling? It's a waist tie, bro. Waist tie? Yes. You're probably the first person who's got the name right. That's good name, buddy. It's a Nina brand, buddy. It's a waist tie, the brand, buddy. You've got a very good accent. Thank you, sir. Where did you learn it? Islamabad. My friend is a foreigner that's speaking to you, the same language, buddy. You've got a very good accent. Thank you, bro. But So- welcome to Pakistan, bro. What brings you to selling waist ties? You should do something more interesting. Yeah, there's mashes of face, but you can tell there's neither use fuckers, but that's, buddy. Yeah, absolutely. What's your name? Muhammad Asif, sir. Muhammad Asif. It's all people. God bless you, buddy. Nice to meet you. And where are you situated? Yes, the people this In Sadr. Yeah. People can find you in. It's a banker or Rawalpindi, buddy. Back road. Muhammad Asif Narewala. Your accent is better than mine. No, it's same accent. Muhammad Asif Nadewala. Nadewala. Waist tie. Waist tie. آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی. یہ ہماری آخری خبر تھی. کس طرح سے آصف ناڑے والا جو ہے وہ ایک سیاح سے بات کر رہا ہے، اور مجھے جو سیاح ہے اس کی انگریزی ذرا تھوڑی سی کمزور محسوس ہو رہی ہے، لیکن آصف ناڑے والا جو ہے راولپنڈی سے جس کا تعلق ہے. اور اسی طرح آپ کو پہلے یاد ہوگا کہ ملتان سے ایک بھکاری تھا، اس کی ایک ویڈیو آئی تھی اور اس نے بڑی زبردست قسم کی انگلش بولی تھی، اور اس نے کہا کہ میرا نام یہ ہے اور میں بھکاری ہوں اور میں اتنا مانگتا ہوں اور میرے بینک اکاؤنٹ میں اتنے کروڑ ہیں، اتنے یہ ہے سارا کچھ. تو یہاں پر جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کو چونکہ میرٹ تو یہاں ہے نہیں، کسی بھی دور میں نہیں رہا پاکستان میں، اور سفارشی جو ہے وہ بھرتیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر بڑے بڑے لوگوں کی اولادیں جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور نسل در نسل یہ سلسلہ چل رہا ہے، چاہے اسمبلی میں ہو چاہے بڑی سیٹوں پر ہو. تو اس لیے یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے یہ بیچارے، کوئی ناڑا بیچ رہا ہے، کوئی ریڑھی دہی بلے کی لگا کے کھڑا ہے، کوئی گدھا گاڑی چلا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے. تو اسی طرح سے ہے یہ سارا کچھ. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.